وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے احسن اور خوبصورت شکل میں تخلیق فرمایا، اور تخلیقی انسانی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کے جسم کو روح سے روشن اور منور کر دیا اور جسم کے اندر جان داخل کی، اور جب تک کہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے، اور جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی زندگی بھی جیتا ہے کہ جس کے اندر وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور روز زندہ ہوتا ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تب اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان جو کچھ بھی خواب کے اندر دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ، اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں جاتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روح کی تخلیق اللہ کے حکم سے ہوئی، اور روح امر ربی، جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح روح کا لباس اللہ نے انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان کی روح سے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نیک روح جو نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گنہگار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا خواب میں وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس میں انسان کی سوچ اور عمل کا دار و مدار کا دخل ہوتا ہے، اور اگر نیک روح ہو تو اس کو نیک خواب آتے ہیں اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ کرام کا یا اولیاء کرام کی زیارت کا نصیب ہونا۔ اسی طرح جب نیک روح کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے اور خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے، اور بدکار روحیں جو ہوتی ہیں وہ بدکار اور برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اس کی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے، اگر یہ روح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لے تو اس کے ذریعے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جمعے کی نماز کی تیاری فرما رہے تھے۔ جو ہی خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا، تو اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسانی جسم کے وجود سے باہر یعنی کہ عالم برزخ میں وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچے تو انسانی روح کو ایک خواب آنے لگتے ہیں، وہاں یہ نیک روح سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گناہگار اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان ہو ایسے انسان کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے، اور ایسے انسان کی روح خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتی۔
اور اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتے ہیں اور اس کے جسم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، لہذا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو ہر رکاوٹ سے آزاد فرما دیتا ہے اور اس وقت اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے کہ جہاں چاہے وہیں جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہی ہے کہ خوابوں کا اور روحوں کا تعلق یہی ہے کہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو اس کو خواب بھی اچھے آتے ہیں اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو خواب بھی برے آتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے عبادت اور اللہ رب العزت عبادت کرنے میں گزارنے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔